بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ صفحہ نمبر 32 آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مصحف سے، اور اسی طریقے سے ایک صفحے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اور 2 سلائیڈیں ہم کور کریں گے۔ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 198، 199 اور 200 پہلی سلائیڈ پر ہیں، اور پھر 201، 202 اور 203 دوسری سلائیڈ پہ ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارا طریقہ ہے کہ پہلے ہم اس کو سن لیں، پورا صفحہ ایک دفعہ سن لیں، الفاظ نئے والے دیکھ لیں، پھر 2 حصوں میں تقسیم کر کے لفظی ترجمہ، اور پھر ترکیب اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو الفاظ سائیڈ میں لکھے ہوئے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیں۔ افد تم سب لوٹو۔ اس کے بعد خلاق ہے، یہ ویسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، QC4 میں بھی آیا تھا، فما لہم من خلاق، یاد ہے؟ ہاں، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، تو یہ وہی والی بات ہے کہ کوئی حصہ۔ مناسک، ارکان، قاعدے، طریقے جمع ہے یہ، اور تعجلہ اس نے جلدی کی۔ تو ابھی جب ہم لفظی ترجمے میں جائیں گے تو پھر ان کی 6 چابیاں وغیرہ وہ بھی دیکھ لیں گے، باب کون سے ہیں۔ جو پہلی 3 آیتیں ہیں اس کو میرا خیال ہے ہم پڑھ لیں، زیادہ آسان ہو جائے گا بجائے دوبارہ سننے کے، کیونکہ ابھی سن تو چکے ہیں۔ تو مدثر صاحب آپ پہلی آیت پڑھ دیں گے۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا۔ الفاظ تقریباً سب آپ کو آتے ہیں، جو کوئی نیا ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے لیسا،
لیسا نہیں کے معنوں میں آتا ہے، اور لیسا کن افعال میں سے؟ وعلیکم السلام، افعال ناقصہ میں سے ہے نا، اور اس کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا ہوا بھی ہے، جو نواسخ جملہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جو جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے رول پڑھا ہوا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو کچھ حروف اور کچھ افعال اگر ان کے شروع میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ یہ قاعدہ جو ہے یہ منسوخ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو نواسخ کہتے ہیں۔ تو کون کون سی چیزیں ہیں وہ جو اس رول کو منسوخ کر دیتی ہیں؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے انا و اخواتہا ہے، کانا و اخواتہا ہے، تو لیسا جو ہے یہ کانا و اخواتہا میں سے ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نہیں ہاں دیکھیں نا، ایک 5 چیزیں ہیں نا، ایک ہو گئی انا و اخواتہا، دوسری ہو گئی کانا و اخواتہا، اور بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، ما و لا مشابہ بلیسا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، تیسری چیز ہو گئی، اور ایک اور چوتھی چیز پڑھی ہے، 5ویں شاید نہیں پڑھی ہوگی، وہ میں ابھی بتا دوں گا آپ کو، وہ چوتھی تو پڑھی ہوئی ہے، آپ نے ریکال کریں۔ ہاں اس نہیں مطلب بس، ہاں لائے نفی جنس، 4 چیزیں ہو گئیں، 5ویں چیز جو ہے نا اس کو کہتے ہیں قادہ و اخواتہا۔ قادہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، یکاد البرق ہم نے پڑھا تھا QC2 میں، قادہ یکادو، ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل۔ تو جیسے یہ کانا و اخواتہا ہے، اسی طرح قادہ و اخواتہا ہے، ٹھیک۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ بھی لیتے ہیں ابھی، اور لیسا کے علاوہ بھی نہیں کے لیے جو آتے ہیں نا مترادفات جن کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی پھر ہم دیکھ لیں گے۔ یہ فعل ہے نا، ابھی ہاں ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ چلیں، تو افعال ناقصہ جو ہیں وہ افعال ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر مرفوع کر دیتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر منصوب کر دیتے ہیں۔ فعل ناقص کی 2 قسمیں ہیں، اب یہ وہ میں بتا رہا تھا کہ ایک کانا و اخواتہا ہے اور ایک قادہ و اخواتہا ہے۔ تو پہلے کانا و اخواتہا کو دیکھ لیں گے۔ کانا امسا اسبا ہو گیا کے معنوں میں جو آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہ والے ہیں، اور لیسا بھی اسی میں سے ایک ہے جو حال میں نفی پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ما زالا، ما نفقہ وغیرہ دوسرے بھی ہیں، مگر قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ہم لوگ عام طور پہ کانا، سارا، باتا، لیسا، زلہ اور اسبا یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں زیادہ، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، بلکہ یہاں یہ بھی لسٹ پوری نہیں ہے، میرا خیال ہے 14 ہیں، یہاں پہ کم لکھے ہوئے۔ تو لیسا جو ہے یہ اسی کیٹیگری میں سے آ گیا۔ اب جو دوسری کیٹیگری ہے نا، قادہ و اخواتہا، قادہ آپ کو پتہ ہے قریب کے لیے، تو ان کو قادہ و اخواتہا کی جگہ افعال المقاربہ بھی ایک ٹرم آپ کو ملے گی، قریب کر دینے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں اصل میں جب پوری قرآن کریم کی ہم اگر بات نہیں کریں، ویسے عربی کی بات کریں، تو قادہ و اخواتہا میں بھی فردر 3 کیٹیگریز ہیں، ایک جس میں سے افعال المقاربہ ہیں جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، عصا، قادہ، کربا اور اوشکا، باقیوں کو چھوڑ دیں، ابھی افعال الرجا اور افعال الشروع جو ہے نا ان کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں، تو کم سے کم یہ 4 جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے عام طور پہ نحو کی کتابوں میں، افعال المقاربہ قریب کر دینے کے معنوں میں جو آتا ہے، کربا، اوشکا، عصا اور قادہ۔ تو ان 4 کو اگر آپ افعال المقاربہ میں بھی قادہ و اخواتہا کی جگہ افعال المقاربہ میں بھی نوٹ کر لیں خالی، تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری نحو کتابوں میں آپ کو قادہ و اخواتہا نہیں ملے گا، وہاں پہ افعال المقاربہ ہی ملے گا۔ تو یہ بھی کوئی 14-15 ہیں، مگر قرآن کریم پڑھنے کے لیے یہ 4 بھی اگر آپ یاد رکھ لیں، عصا، قادہ، کربا اور اوشکا، تو کافی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو میں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کے لیے
میں کہہ رہا ہوں نا، نحو کی کتابوں میں جائیں گے، میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، افعال المقاربہ میں بھی لکھا ہوا یہ ٹھیک ہے نا، اس لیے کتاب بھی لایا ہوں میں، مجھے پتا تھا کچھ لوگ ایڈوانس پڑھ کے آتے ہیں نا تو پھر کنفیوژن ہوگی، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کیٹیگری رکھتے ہی نہیں ہے، بس سب کو افعال المقاربہ میں رکھ لیا، باقی کو چھوڑ بھی دیا انہوں نے نا. تو یہ تو ڈفرینٹ گرامیرینس نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں وہ ہے نا، ان سب کا اتفاق تو نہیں ہوتا. ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کوفیین جو ہیں وہ ان کی گرامر کی ٹرمینالوجیز الگ ہیں، ڈیفینیشنز بھی الگ ہیں. بصریین جو ہیں ان کی الگ ہیں. یہ دو بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں، جیسے ہمارے یہاں اسکول آف تھاٹ بنے ہوئے ہیں نا، اسی طرح گرامیرینس میں بھی بنے ہوئے ہیں. ہاں وہ بھی ہے، جس طرح ہمارے یہاں بریلوی اور دیوبندی مسلک والے بنے ہوئے ہیں، مطلب ہوتا ہے نا اس طرح سے. تو یا فقہا کے یہاں آپ حنفی اور شافعی کا فرق کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. تو اس لیے اس پہ بالکل فرم کبھی بھی نہیں ہوا کریں آپ. جہاں پہ ڈیفینیشنز آ رہی ہوں، اصطلاحات آ رہی ہوں، اس میں آپ یہ ضرور رکھا کریں کہ جی کن کو ہم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، جو آپ کی ڈیفرینشیشن جو لکھی ہوئی ہے افعال ناقصہ، اس کی ڈیفینیشن بھی الگ الگ ہیں لوگوں کی. ٹھیک ہے. مگر ہم ایک کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ایک بتا دیتے ہیں آپ کو. آپ کسی اور سے پڑھیں گے، کچھ اور بتائیں گے، آپ ان کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. چلیں اب واپس آ جاتے ہیں مترادفات میں نے کہا تھا کہ نہیں کے لیے جو اور بھی الفاظ آ رہے ہوتے ہیں ان سب کو دیکھ لیں گے ایک دفعہ تو اچھا ہو جائے گا. لیسا جو ہے یہ تو فعل ناقص ہے، اس کا صرف ماضی ہی آتا ہے. پہلی بات فعل تو ہے یہ، مگر اس کا مضارع نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور فعل ماضی جو ہے پورے سیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی اور حال دونوں معنی دیتے ہیں. مثلا لستا، ہاں تو نہیں ہے یا نہیں تھا، دونوں میں استعمال ہو جائے گا، ماضی مضارع دونوں میں استعمال ہو جائے گا. جیسے لستا علیہم بے مسیطر آتا ہے نا قرآن میں، اس طرح سے. اور لسنا، نہیں ہیں ہم یا نہیں تھے ہم، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں نوٹ کر لیں گے ہم تو اچھا رہے گا. پھر نہیں کے لیے ہم نے پڑھا ہوا ہے لا، لم، لن. یہ تینوں حروف ایسے ہیں جو مضارع پر داخل ہو کر اسے منفی بنا دیتے ہیں. لا کا عمل تو محض منفی بنانے کا ہے، جیسے لا یدری وہ نہیں مارتا یا مارے گا. لم جو ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے منفی کے ساتھ ساتھ ماضی میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو لم یدرب ہو گیا. پھر لن اسی طرح QC4 میں ہم نے پڑھ لیا تھا یہ بھی کہ منفی بنانے کے ساتھ اسے مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور نفی کی تاکید بھی کرتا ہوتا ہے. پھر اسی طرح ان، ما اور حل، یہ تین حروف ہیں جن کا اپنا معنی تو کچھ اور ہے، مگر اس کے بعد اگر الا آئے تو ان کا معنی نہ یا نہیں میں بدل دیتا ہے. جیسے ان انتم الا تکذبون، ترجمہ کیا ہوا، اور کچھ نہیں ہو مگر تم جھوٹ بول رہے ہو. یا ما من الہ الا اللہ، ترجمہ کیا ہوا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا ہوں. تو یہ ایک اور کیٹیگری آ گئی. ٹھیک ہے. نہ یا نہیں کے لیے مندرجہ الفاظ مستقل حیثیت سے آتے ہیں. لا، لما، بلا، کلا، انما اور ما. تو لا یہ کثیر الاستعمال ہے، عام طور پہ ہم یہ لا سے ہی نفی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو مثبت کلام ہے اس کو منفی کرنے کے لیے آتا ہے، عطف کے لیے اور تکرار کے لیے آتا ہے. جیسے فلا صدق ولا صلی، اس میں بھی یہی عطف کے لیے استعمال ہو گیا ویلا. تو لما عام طور پر ماضی میں کسی واقعے کی نفی کے لیے آتا ہے، ابھی تک نہیں، جس طرح قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے. پھر بلا ہے، کیوں نہیں کے معنوں میں آ رہا ہوتا ہے کہ جب سوال منفی میں اور جواب مثبت کلام میں دینا ہو اور منفی کی تردید بھی مقصود ہو تو اس کے مقابلے میں بلا آتا ہے.
جیسے یہاں پر ہے لست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، تو ان سب نے کیا کہا؟ بلا. تو یہ بلا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کچھ سختی سے تردید کرنی ہو نا، کہ اس کے علاوہ مطلب کوئی اور جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کلا مانی ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بھی قرآن کریم میں بہت استعمال ہوتا ہے. یہ صرف سابق کلام سے روکنے اور تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ سورہ نبا میں ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، ہرگز نہیں ایسا، یہ عنقریب جان لیں گے جس میں اختلاف کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے انما، یعنی سوائے اس کے نہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے نہیں کے معنی میں آتا ہے. اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے. یہ کلمہ حصر ہے جو کسی مقصد کو مقید کر دیتا ہے. ارشاد بالی تعالیٰ ہے قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دیجئے اے لوگو میں تو صرف تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. انما پھر سوائے اس کے نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے. یہ جیسے ہاں ایگزامپل دوسری ہے، یہ قریب قریب ہے دونوں ڈیفینیشنز. پھر ما جو ہے وہ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے. جب دعوے کا جواب ہو تو نہیں کا معنی دیتا ہے. اس سورہ میں سے ما نافیہ کہتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ ان ھذا الا ملک کریم، اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے. تو یہ مختلف جو قرآن کریم میں الفاظ نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا. علیکم، ہاں تم سب کے اوپر، جناحن، جناح گناہ سے ملتا جلتا ہی ہے اس کا، تو اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے کہ جناح اور گناہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک. ان کہ ہاں تب تغو، یہ اصل میں تب تغونا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. فضلن، ٹھیک ہے. ہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں. جناحن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جناح یجنہو سے آیا ہے جنہن، اور باب فتح سے ہے اس کے. اسی طرح تب تغو کو بھی دیکھ لیں. ابتغا یبتغی ویسے ہم نے پڑھا ہوا ہے. اچھا اچھا، نہیں آپ نے وہ صرفی تشریح اس کی پڑھی نہیں، اوپر لکھی ہوئی تھی. ایک منٹ ذرا ماؤس. یہ اسم مشتق ہے دیکھیں، ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ صرفی تشریح یہاں ان سلائیڈوں کو پہچان لینا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ یہاں پہ صرفی تشریح لکھی ہوتی ہے، اوپر ترجمہ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہوا ہے وہ والا لکھا ہوتا ہے. سارے معنی نہیں لکھے ہوں گے. یہاں پہ اگر جمع ہے واحد ہے اس کے حساب سے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو باقی پھر فعل ماضی وغیرہ نیچے سے دیکھ لیں آپ. ٹھیک. اس کے بعد ان تبتغوا، تو تبتغوا ہم نے ہاں ابتغا یبتغی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو بھی دیکھ لیں. باب افتعال سے ہے تم سب تلاش کرتے ہو. تبتغون اصل میں یہ ان کی وجہ سے جو ہے تبتغوا آ گیا. اور بغا یبغی بھی انہی مادے کے حروف سے آیا ہوا ہے باب دربا سے ثلاثی مجرد میں. اس کے بعد فضلن، فضل ہم اس دن بھی دیکھ چکے ہیں. ہاں تھوڑی سی گڑبڑ کیوں کر رہا ہے. چلے مر ربکم، من سے ہو گیا، ربکم فا اذا افدتم، اس کو دیکھ لیں. افادا یفیدو، تو ہاں افدتم جب تم سب لوٹو. تو اس وزن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا ہوا ہے؟
ارادہ یریدو پڑھا تھا پرانے والے کورس میں، نئے والے کورس میں کیا پڑھا ہے؟ اقامہ یقیمو، ٹھیک ہے نا، اقامہ یقیمو، تو اس میں بھی اقمتا اقمتم پڑھا ہے نا ہم نے، ٹھیک ہے، ہاں اسی طرح افدتم ہے یہاں پہ، کلیئر ہو گیا. اور فادہ یفیدو بھی ہوتا ہے، جو فیض کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے نا، کہ چشمہ فیض جاری ہونا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ وہ ہے بہتی ہوئی. من عرفات، عرفات کا میدان حج کے لیے جہاں پر ہم جاتے ہیں. ابھی ایک سلائیڈ اس کی میں آپ کو دکھا دوں گا جس میں یہ تینوں مقام جو ہے نا ایک ہی اس میں ویو میں نظر آ رہے ہیں. اذکرو، ذکر یذکرو سے اللہ عند مشعر الحرام. پہلے تو مشعر کو دیکھ لیں کہ مشعر کیا ہے. یہ شاعرہ یشعر، شعور جس سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو نشانی اور علامت کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. ویسے جاننا، محسوس کرنا، سمجھنا ان معنوں میں آ رہا ہوتا ہے. اور اشعر یشعر جو ہے اس نے واقف بنایا، خبر دی یا چسپاں کیا، ان معنوں میں آتا ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں، مشعر الحرام اصل میں جو جگہ ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مزدلفہ. مزدلفہ، ٹھیک ہے نا. تو مزدلفہ جو ہے جب آپ عرفات سے واپس اگر آئیں مینا کی طرف تو درمیان میں جو جگہ ہے وہ آتی ہے. یا اگر آپ مینا سے جب عرفات کی طرف جا رہے ہیں تو درمیان والا مقام جو ہے وہ مزدلفہ آ جاتا ہے. اور پہاڑی درمیان کا علاقہ ہے. جب حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو 8 تاریخ کو جیسے پہنچ گئے مینا میں، آپ تو ماشاءاللہ سے ابھی فوراً حج کر کے آئے نا، تو ابھی سب چیزیں تازہ ہوں گی ٹھیک ہے نا. اس کے بعد عرفات میں وقوف ہوتا ہے. وہاں سے آپ نکلتے ہیں تو مغرب کی نماز نہیں پڑھتے ہیں نا وہاں. مغرب کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ آگے مزدلفہ میں رات وہاں پہ گزارتے ہیں، اور پھر فجر ارلی پڑھ کے اندھیرے میں ہی آپ مینا کے لیے نکل آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ہاں، تو اگر اس نقشے کو دیکھ لیں، کیونکہ آگے بات آ رہی ہے کہ وہاں سے لوٹنا ہے، اس لیے میں یہ نقشہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں اس طرف ہے مکہ، یہاں پہ ہے. جب آپ آتے ہیں یہ سارا علاقہ جو ہے نا یہ مینا کا ہے، جو ایک زمانے میں میدان ہی ہوا کرتا تھا، یہاں پہ خیمے میں لگتے ہیں. اور یہ علاقہ جو ہے نا یہ مزدلفہ ہے. اور اب کیونکہ مینا کا میدان چھوٹا پڑ جاتا ہے تو وہ خیمے لگتے لگتے کچھ اس علاقے میں بھی آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا. تو آپ آلریڈی مزدلفہ میں قیام کر رہے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. یہاں سے پھر آپ جب جاتے ہیں نا عرفات کے میدان میں، جہاں پہ خطبہ حج ہوتا ہے، اور وقوف جس کو اصل مطلب حج جس کو کہا جاتا ہے، یوم عرفہ جہاں پہ قیام کرتے ہیں آپ، یہ والا میدان ہے. تو یہ پوری جو جگہ ہے نا یہ عرفات کا میدان کہلاتا ہے. اسی میں وہ پہاڑی بھی ہے اور مسجد بھی ہے جہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں. تو یہاں سے اب جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ مینا اور مزدلفہ جو ہے نا یہ اس میں حرم کی حدود میں آتے ہیں. عرفات جو ہے وہ حدود سے باہر ہے. تو اب جو آگے بات آ رہی ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جی آپ نے عرفات سے لوٹنا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں نقشہ ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا. آپ تو پوری ٹرین چل رہی ہوتی ہے یہاں سے جا کر کے اور یہاں سے واپس آ جائیں آپ. مگر پہلے جب پیدل جانے کا ہوتا تو قریش مکہ جو ہے یہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے. تو وہ ابھی بات ہو رہی ہے. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ھداکم. کیا ہوا؟ ہاں. تو اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر بھی ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو اس سے پھر وہ بدعت کے دروازے ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں. نئے نئے طریقے لوگ ایجاد کرتے ہیں نا، ان کا راستہ ختم ہو جاتا ہے. چلیں اچھا
اب یہ ابھی کیونکہ ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں یہ پہچان کرنی اب آ جانی چاہیے کہ یہ کون سا والا ان ہے. ٹھیک ہے نا. کنتم، ہاں، من قبلی ہی، اس سے قبل، لا تاکید کے لیے آ گیا یہ، من الضالین. ہاں چلیں، تو آگے پڑھنے سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیں. چلیں، پڑھ لے گا کوئی ترجمہ اس کا؟ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک مزدلفہ میں، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اگر اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے. تو یہ پہلی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. دوسری آیت کا بھی پہلے ترجمہ اور صرفی تشریح دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ترکیب میں جائیں گے. ثم افیدو، افادہ، افیدو ابھی ہم نے دیکھا تھا نا. ٹھیک ہے، ہاں، تو اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. افیدو، تم سب لوٹو. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا؟ ہاں. من حیثو، حیثو جگہ ہوتا ہے نا، اور مضاف آتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ظرف ہے یہ. تو افاد الناس، تو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. تو اب یہ وہ والی بات ہے کہ اس کی ہم تشریح یہاں دیکھ لیتے ہیں. لوٹنے کی جگہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جس کے لیے میں نے نقشہ دکھایا تھا آپ کو. عرفات سے جب لوٹے، ہاں ایک منٹ، یہ ماؤس پتہ نہیں کیوں گڑبڑ کر رہا ہے. یہ افیدو، تم سب لوٹو یا تم سب مڑو. اس امر کے مخاطبین کون ہیں؟ قریش ہیں، جو ہم شدت والے اور حیثیت والے کہلاتے تھے. بقول ایک عالم کے کہ وہ وہاں کے برہمن تھے، عربوں کے برہمن تھے قریش جو تھے. تو ہم کیوں جائیں ادھر؟ ٹھیک ہے. تو اور وہ ان کے حلیف عرفات میں دوسرے اہل عرب کے ساتھ ٹھہرنے کو اپنی ہار سمجھتے تھے، اور کہتے ہم اہل اللہ ہے، تو اس لیے وہ حرم کی حدود سے باہر ہی نہیں نکلیں گے ہم، اور اس کے حرم کے رہنے والے ہیں، اس لیے ہم حرم کو نہیں چھوڑتے اور ہم حرم سے نہیں نکلتے. پھر جب لوگ عرفات سے چلتے تھے تو ہم مزدلفہ سے کوچ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل اوروں کے عرفات میں ٹھہریں اور وہاں وقوف کے بعد سب کے ساتھ مزدلفہ جائیں اور پھر وہاں سے واپس منا جائیں. تو اب اگر آپ نے نقشہ ذہن میں رکھا ہوا ہے تو اب کلیئر ہو جاتی ہے بات. ٹھیک ہے نا. چلیں، واستغفر اللہ، ہاں ہاں، بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، سب آتا ہے آپ کو ماشاءاللہ. فَإِذَا قَدَيْتُمْ، قَدَيْتُمْ کہاں سے آیا ہے؟ فعل پتہ ہے نا، قضا یقضی، دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. قَدَيْتَ قَدَيْتُمْ آتا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، وہ مجہول میں آ جائے گا نا. ہاں، قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، ہاں مناسک بھی دیکھ لیں، ناسکا ینسکو. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو واحد ہے منسک ہے، اور مناسک جو ہے یہ جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. نسک اسی کا مصدر ہے جو عبادت کے لیے بھی آتا ہے، قربانی کے لیے بھی آتا ہے، اور حج کے ارکان کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا ذکرکم، کا ذکرکم، ہاں جیسا، آباءکم، او اشد ذکرن. ہاں ٹھیک. فَمِنَ النَّاسِ
من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما اور نہیں لہو فی الآخرتی من خلاق کوئی حصہ. تو اب ان دونوں آیتوں کا بھی ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر ہم ترغیب کی طرف جاتے ہیں. پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹیں اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور پھر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو. پس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کچھ حصہ. تو یہ مضمون پورا کمپلیٹ ہوگا جب ہم اگلی آیت بھی پڑھ لیں گے، جس میں یہی فیمس دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ آتی ہے. ابھی اس کو یہاں سے واپس جاتے ہیں، ترکیب اس کی آیت کی دیکھ لیتے ہیں. کچھ تو ہم نے ابھی ترجمے کے دوران ہی کر لی تھی، کچھ جو رہ گئی ہے وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں. جو آپ لوگوں کو آتی ہے وہ سب آپ لوگ بتائیں گے. الحمدللہ اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے آسان ترکیب تو اب سب لوگ کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. چلیں تو شروع کریں. لیسا علیکم، لیسا فعل ناقصہ میں سے آ گیا تو لیسا کا اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. اب پہچانے ذرا اس کو کہ لیسا کا اسم اور خبر کہاں سمجھ آ رہی ہے. ہاں یہ ایکسرسائز میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو کلیئرٹی تھوڑی سی آ جائے گی کیسے ہم پہچانتے ہیں کب جو ہے جار مجرور جو ہے یہ خبر شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور کب ہم کہتے ہیں یہ متعلق ہے کسی کے، اور کب ہم کہتے ہیں خبر مقدم ہے اور کب ہم کہتے ہیں کہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس جملے کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. لیسا علیکم جناح ایک پورا جملہ ہے. اب اس کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے ان تبتغوا. ٹھیک ہے نا. تو علیکم جناح صرف لکھا ہو، لیسا تو اس کے اوپر آ گیا نا. تو اب مبتدا اور خبر کدھر نظر آ رہا ہے؟ اب ضروری ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ نہیں مرفوع کے علاوہ جار مجرور ہوتا نہیں ہے نا. شبہ جملہ وہ تو خبر میں ہی آتا ہے. اس کا مطلب ہے اب ہم نے دونوں چیزیں ڈھونڈنی ہے، مبتدا بھی ملنا چاہیے اس میں ہمیں اور خبر بھی ملنی چاہیے، یا اگر لیسا کا ہے تو اسم ملنا چاہیے اور لیسا کی خبر ملنا چاہیے. یہ سب لوگ اگر سمجھ لینا ایک سائز آج یہ والے میرے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ آگے پرابلم نہیں ہوگی اس کو پہچاننے میں آپ کو. تو لیسا کو میں نے ہٹا دیا، علیکم جناح پہ اب میں رک گیا ہوں. جناح مجھے مرفوع کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے میں اس کو کہہ دوں کہ یہ تو خبر ہے کیونکہ مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے. تو اگر میں جناح کو خبر مان لوں تو اب مبتدا میرا کدھر چلا گیا؟ ہاں. تو یا تو ایک ایسی سچویشن ہو کہ جملہ کمپلیکیٹڈ قسم کا ہو جس میں ہم کہہ دیں کہ جی مبتدا جو ہے وہ تو محذوف ہے. یہاں پر ایسی بھی کوئی کنڈیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، بڑا سمپل سا جملہ سامنے نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مبتدا مؤخر ہو گیا ہے اور یہ جو جار مجرور ادھر آ رہا ہے اس کو ہم متعلق کسی فعل فاعل مفعول وغیرہ کے نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہاں شبہ جملہ خبر کہہ لیں گے، یا ہم قائم مقام خبر کہہ لیں گے، یا متعلق خبر معذوف کہہ لیں گے. جو تینوں باتیں میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ تو جی یہی بتایا. ہاں کیونکہ دیکھیں نا لیسا جو افعال ناقصہ ہیں آپ کے کانا وغیرہ یہ تو آتے ہی جو جملہ اسمیہ ہے اسی کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں نا. جس لیے شروع میں جو میں نے تمہید باندھی، آپ شاید لیٹ تو نہیں آئے تھے کہیں جب میں نے نواسخ جملہ کی بات کی تھی تو وہاں پہ اسی لیے میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ یہ سب نواسخ ہیں. تو نواسخ کس چیز کو منسوخ کر رہے ہیں؟ وہ کس چیز کو منسوخ کر رہے ہیں بتائیں؟ ہاں کیا نہیں کیا کنڈیشن، کیا وہی کنڈیشن سننا چاہ رہا ہوں. ہاں یہ والی بات کہ بھائی مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے، یہ ایک رول ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کنڈیشن کو منسوخ کرنے کے لیے کوئی چیز آئے گی جملے سے پہلے. وہ 4 چیزیں میں نے آپ کو 5 چیزیں بتا دیں کہ یہ ہیں. ان میں سے ایک افعال ناقصہ ہے، جس افعال ناقصہ میں کانا سارا باتا لیسا آ گیا اس میں. ٹھیک ہے نا.
تو لیسا اس میں سے آ گیا. تو ابھی تو آپ نے جملے کو انالائز کرنا ہے نا. اس لیے ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں اب تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا کیونکہ فعل آ گیا شروع میں لیسا, مگر میں جملے کو انالائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہنا ہے کہ اب لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر دیکھنی ہے ہم نے. تو اس لیے لیسا کو میں نے الگ کر دیا. اب پوچھ رہا ہوں یہ آپ کو صرف یہ کیوں الگ کیا ہے میں نے, یہ پہچان کرانے کے لیے کہ کب ہم جار مجرور کو کہیں گے کہ یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور مبتدا یا مؤخر ہے, کب کہیں گے اس کی پہچان کرانے کے. ادروائز یہ ہر افعال ناقصہ کے ساتھ جب جملہ آئے گا تو نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں تو میں کہوں گا کہ یہ لیسا کا اسم ہے, جناون مبتدا تو کہہ ہی نہیں رہا پھر میں. ٹھیک ہے, یہ جو ایکسرسائز کرائی تھی صرف پہچان کے لیے کرائی تھی آپ کو. وہ تو سمجھ آ گئی, لیکن جس طرح ہم یہ رول بناتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے خبر مرفوع ہو جائے گی, اس میں وہ مرفوع ہو جائے گا, خبر منصوب ہو جائے گی, تو اس میں ایک آسانی نہیں ہو جاتی کہ منصوب دیکھیں مرفوع دیکھیں, پیچھے والے کو جوڑ کے. کس کی وجہ سے, کس کی وجہ سے؟ اس میں تو علیکم نہیں ہے, ویسے جب ہم جملہ ویسے تو آسان ہو جائے گا, اسم بھی مل جائے گا, خبر بھی مل جائے گی. تو یہاں پہ ہم بات ہی جگہ پہ آئی ہے محلن, ہم بات ہی جار مجرور شبہ جملہ کی کر رہے ہیں نا, اس لیے ہم بات ہی اسی کی کر رہے ہیں نا. جہاں پہ دو اسم نظر آ رہے ہیں وہاں پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, وہاں پہ تو آپ کو دونوں مرفوع نظر آ جائیں گے, آپ کو پتہ بھی چل جائے گا یہ اسم ہے اور یہ اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے. جو پہچان میں آج ایک سائز آپ کو کرا رہا ہوں, تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا لگا رہا ہوں اس پہ, وہ اس پہچان کے لگا رہا ہوں کہ کب جار مجرور جو ہے وہ شبہ جملہ خبر مقدم آپ کہیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ اس لیے ایکسرسائز کرائی, اور کوئی وجہ نہیں, ورنہ آپ ایسے ہی چلے جائیں کہ لیسا کا اسم جو ہے یہ جناون ہے اور اس کی جو لیسا کی خبر ہے وہ علیکم جو جار مجرور شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ان تبتغوا, ان کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے, دو باتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ان ہاں, اور ہاں, کیونکہ ان اس کیٹیگری میں آ گیا نا, نواسخ جملہ جو آج میں نے بات کی تھی. ٹھیک ہے نا, آ گیا نا اس کو. چلیں, ناصبۃ المضارع, جب اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہوگا نا تو ٹھیک ہے, یہ ہم نے نواسخ میں نہیں پڑھا, یہ ہم نے پڑھا ہے جو فعل مضارع کی اعرابی حالتیں تبدیل کرنے والے ہیں, جو ناصبۃ المضارع اور جازبۃ المضارع, اس میں پڑھا ہوا ہے یہ. تو ان, لن, کئی وغیرہ جو ہے نا یہ اس میں آ گئے. ان تبتغوا اصل میں کیا تھا, یہ تبتغونا تھا, ان کی وجہ سے کیا ہوا, ہاں جمع میں نون ہاں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا ترجمہ, جب دو باتیں میں نے بتائی, ایک تو یہ نصب دیتا ہے, دوسری کیا بات بتائی ان کے بارے میں, یہ کیا ہے, ہاں تو فعل مضارع کو اصل میں تو وہ فعل ہے مگر مصدر کا معنی دے دیتا ہے, اس لیے مصدر مؤول کہا جاتا ہے اس کو. فی تعویل المصدر, عربی میں ایسے لکھا ہوا ہوگا. تو اب ہاں ابتغاء عنصر صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ اگر اس کی وہ تقدیراً اس کو دیکھا جائے گا نا تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ لیسا علیکم جناح فی ابتغاء, ہاں فی بھی لگا دیں, میں ابتغاء میں کر دینا تو فی ابتغاء کر دیں گے, فی ابتغاء. تو یہ اب جار مجرور متعلق کس کے ہو گیا, جناح کے. ٹھیک, کلیئر ہو گیا. فضلاً ہمیں نظر آ رہا ہے مفعول بھی ہے, اس میں تو کسی کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. مر ربکم میں من, ہاں رب مل کر کے جار مجرور ہو گیا. یہ جار مجرور ہوگا متعلق کس کے, آسانی کے لیے آپ تبتغوا کے متعلق کر لیں اس کو. ٹھیک ہے, ویسے صرف جو معذوف ہے اس کے متعلق بھی بنتا ہے یہ, مگر وہ صرف کس کی ہوگی اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ہیں, ہم آسان والا کام کرتے ہیں. اس لیے فضلاً کی صرف معذوف کر کے اس کے متعلق کہنے کے بجائے آپ آسان کام یہ کر لیں. ٹھیک ہے, یا تو فضلاً کے متعلق ہی کہہ دیں کیونکہ اس کی صرف معذوف ہے. ٹھیک ہے, ربکم مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک, فا اذا, اب یہ فا جو ہے کیونکہ پیچھے سے ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے تو ہم اس کو ہاں حرف عطف کہہ لیں یا عطفہ کہہ لیں. و اچھا, فا کے بعد اذا آ گیا. اذا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں, کیا ہے, ظرف ہے اور شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو ہو رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ شرط کی جزا جو ہے وہ آگے آ رہی ہے جواب شرط. ٹھیک ہے نا. ہاں تو آگے صرف فرق یہ ہے کہ جب جو شرط کے بعد فعل مضارع ہوتا ہے تو وہ مجزوم ہوتا ہے. یہاں پہ فعل مضارع نہیں ہے، ماضی ہے، اس لیے ہمیں اس کا عمل نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہوتا تو ہو جاتا. معنی کو وہ گزارے میں بدل دیتے ہیں. جی نہیں اس کو مجزوم بھی تو کرتا ہے نا پھر. نہیں، اگر آگے ہاں ماضی وہ ہو تو پھر اس کو ہاں مضارع اس کو مضارع میں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو کرتا ہے. نہیں میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس اذا کے بعد ہوتا شرط والے اور پھر فعل الشرط جو ہے وہ فعل مضارع ہوتا. ابھی فعل الشرط جو ہے آپ کا وہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا اس کو مضارع والا ترجمہ. ٹھیک ہے، تو اس میں افتم میں فاعل نظر آ رہا ہے آپ کو سب لوگوں کو؟ انتم آسان ہے. من عرفات جار مجرور ہو گیا، اور یہ آسان ہے متعلق اسی کے لوٹنے کے تو فعل کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آ رہا ہے فذکروا. تو یہ فا جو ہے نا یہ ہے وہی جواب شرط والا. ٹھیک ہے نا. یہاں سے فذکروا تو اذکروا ہو گیا. ہاں تو یہ جواب شرط، اس کا فعل فاعل انتم ہو گیا، اور مفعول اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے، چلے آسان ہو گیا کام. اندا ہم پڑھ چکے ہیں ظرف ہے، اور ہاں ظرف مکان ہے. فذکر اللہ عند مشعر الحرامی. ہاں مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور الحرام کیا ہے؟ الحرام کیا ہے؟ یہ اس کی صفت آ گئی. ٹھیک ہے نا، مشر کی صفت آ گئی الحرام. ٹھیک ہے، اب یہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے وا سے، تو واؤ کو ہم وہی حرف و عطف مان لیں گے. اور ہاں اذکروہ، فعل فاعل مفعول تینوں اس میں نظر آ گئے ہمیں. آگے چلیں. کما، تو ہاں تو یہ جار مجرور ہو گیا. ماں کون سا ہے اس کو دیکھ لیں، ہم نے کئی ماں پڑھے ہوئے ہیں، تو اب یہ کون سا والا ماں ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. ما ہداکم ہے. تو اب یہ ماں پہلے تو بتائیں اسم ہے کہ حرف ہے؟ یہ اسم موصول بنتا نہیں، کیونکہ اس کے آگے صلہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. ہاں تو یہ ہاں یہ حرف ما مصدریہ جو ہے. ہاں لیکن کا کے ساتھ آئے گا حرف، آ جائے گا. یار مجبور میں اچھا ٹھیک ہے. وہ جو کنفیوژن ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہاں حرف مصدریہ ہے، تو اس نے پورا جو اس کو اسم بنایا نا تمہارا ہدایت پانا، تو اس کے ساتھ حرف کے جار حرف جر لگا، تو وہ پورا جو مصدر مول بنا وہ حالت جر میں ہو گیا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گئی بات. تو اس لیے یہ تعلیل والا لکھا ہوا ہے کاف کی جو ہاں کاف ہاں جس طرح ہاں یہ اصل میں ہم نے کاف کی قسمیں پڑھی نہیں ہے نا، اس لیے ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لکھا ہوا ہے، مگر اس کو آپ حرف و جر والا جو کاف ہے جس طرح کا اور کما ہے وہی سمجھ کے پڑھ لیں تو کافی ہے اتنا. کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم اتنی زیادہ گرامر کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ ہم اسی میں بہہ جائیں، پھر جو اصل مقصد ہے ہمارا اس سے ہٹ جائیں. تو جہاں پہ آسان لرننگ آپ دیکھیں نا ترکیب بہت ساری چیزیں میں کہتا ہوں یہ آسان ہے ایسے کر لیں بس. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو اس کا فہم لینا ہے نا، ہم نے سمجھنا ہے. تو اب کما میں کا سمجھ لیں آپ کافی ہے. کا کی قسمیں جیسے آج ہی وہ آ رہا تھا قادہ و خوات 14 الفاظ کیا ضرورت سیکھنے کی، قرآن کریم میں استعمال ہی نہیں ہو رہے ہیں. بس اس کو اسی لیے میں نے افعال المقاربہ میں کرا دیا آپ کو، بس آپ یہی سمجھتے رہیں. ہاں جس نے جانا ہے اس میں پھر جائے، ڈیٹیل میں پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. مگر بہت سارے لوگ کرواتے ہیں یہ، اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ پھر ایکسٹرا پڑھ لیں، ریکوائرڈ نہیں ہے یہ. تو ہداکم کے اندر پھر فعل
اور فاعل مفعول سب نظر آ گیا؟ ہاں ٹھیک. تو یہ جیسے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ویسے آپ کے لیے بتا دوں، میرا خیال آپ وہ عامر سہیل وغیرہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں نا ترکیب. ہاں تو بس پھر تعلیل آپ کو بتایا دوں اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے یہ وہ والی ہے. چل ہاں ہاں وہی تعلیل وہی علت والی بات کہ وجہ کیا ہے اس کی. چلیں وَإِن کنتم. اچھا ان جو ہے نا، اب یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والا ہے کہ یہ ان کنتم اگر والا نہیں ہے. ہاں نہیں دے رہا نا، تو یہ اصل میں انا ہے، اور انا بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں اس کو تخفیف ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کو مخففہ کہتے ہیں. وہ جو شد والا ہے وہ ثقیلہ کہلاتا ہے، ہاں، اور یہ مخففہ کہلاتا ہے. تو تخفیف ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے، ایک شد اس میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آگے آ رہا ہے کنتم، تو یعنی کہ وہ آگے جو آ رہا ہے کانا، اس کا بھی اسم اور اس کی بھی خبر ہوگی. تو یہاں پہ اصل میں آپ سمجھیں کہ یہ ضمیر جو ہے، اور اگین وہ میں کہوں گا ضمیر شان ہے ابھی وہ، کیونکہ ہم نے پڑھی نہیں ہے، بس ضمیر معذوف سمجھ لیں، انہو سمجھ لیں اس کو آپ. ٹھیک ہے نا اس طرح سے. تو اب بات کلیئر ہو جائے گی کہ کنتم. اور ہاں اس کی ایک اور پہچان بھی ہوتی ہے، انا سے مخفف ہو کے تخفیف ہو کے ان جب بن جاتا ہے تو اس کی جب خبر آ رہی ہوتی ہے نا آگے، وہ لا کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے. یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں پہچان کے لیے. جیسے یہاں پہ آ رہا ہے لا من الضالین. ہاں ٹھیک ہے. تو کنتم آسان ہو گیا، کانا و اخواتها افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اسم و کانا اس کے اندر ظاہر سی بات ہے نظر آ رہا ہے ہمیں انتم، اور کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور من قبل جار مجرور ہو گیا، اور اس کو ہم متعلق، ہاں متعلق اسی جو آگے ہاں ضالین آ رہا ہے نا، یہ اس کے متعلق کریں گے، کیونکہ پیچھے تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. قبل ہی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور لا میں نے بتایا یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، اور من الضالین جو ہے نا یہ بھی جار مجرور شبہ جملہ خبر بن رہا ہے. ٹھیک کلیئر ہو گیا؟ ہاں نہیں یہ خبر انا کی خبر بن رہا ہے. ہاں یہ ہم نے ایکسرسائز ایک دفعہ کی تھی کہ انا اور کانا جب دونوں آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہاں الگ الگ نہیں کرتے ہیں نا اس کو. تو یہ اصل میں انا کی خبر بنے گی. ٹھیک ہے. تو انا کا اسم اور انا کی خبر اس طرح سے ہو گئی. ٹھیک ہے. تو انا مخففہ آپ کہہ لیں گے نا، اس کی خبر ہے یہ لا من الضالین. کلیئر ہو گیا؟ اگلی آیت پہ آ جائیں. ثم اب یہ بھی عطف ہو رہا ہے کیونکہ پیچھے سے بات کنٹینیو ہو رہی ہے، تو یہ جملہ پیچھے جو بات ہو رہی ہے اسی کے اوپر عطف ہو رہا ہے. افیدو فعل، ہاں امر آ گیا، فعل فاعل سب نظر آ رہا ہے ہمیں. من حیثو جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہو جائے گا؟ اسی فعل افیدو کے متعلق ہو گیا. اس کے بعد ہاں حیثو جو ہے وہ ظرف ہے، اور افادن ناسو، افادہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس فعل ماضی کے ساتھ فاعل ہمیں الناسو نظر آ رہا ہے. ترجمہ جبھی صحیح بنے گا کہ جہاں سے لوگ لوٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح جملہ مکمل ہو گیا یہ. ہاں صحیح ہے نا. ہاں واو عطف والا آ جائے گا. استغفرو، ہاں استغفرو فعل امر، فاعل جمع ہو گیا انتم، اور اللہ مفعول بھی ہو گیا. آسان ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اب آپ لوگ کر لیں ترکیب، اتنی دفعہ ہم کر چکے ہیں، نہیں چھوڑیں گے، نہیں کریں گے. جی ہاں خبر اول اور خبر ثانی. ٹھیک یہ دیکھ لیں. یہ بھی عطف والا ہی ہوگا کیونکہ یہ وہی کنٹینیوشن ہو رہی ہے نا کہ یہ کیا اس کے بعد یہ کیا، جب یہ کیا تو اذا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں پہ
کہ یہ بھی وہی شرط والا ہے اذا، ٹھیک ہے نا. اذا شرط ہاں فاذا قضیتم، قضیتم ٹھیک ہے نا، اذا قضیتم، تو قضیتم جو ہے فعل ماضی، ہاں فعل ماضی، فاعل نظر آ گیا ہمیں. مناسک مفعول بھی بن گیا، اور مضاف مضاف الیہ ہو گیا. مناسککم، فذکروا کا یہ جو فا ہے اب یہ جہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اذکروا اللہ کا ذکرکم، اذکروا اللہ تو آسان ہو گیا، فعل فاعل مفعول بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. کا جس طرح کاف تعلیل کہہ لیں یا تشبیہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں حرف جر ہی ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور ذکر، ہاں اصل میں وہ ذکرکم ہے نا، ٹھیک ہے، کا ذکرکم. ہاں تو ذکر اسم ہے کیونکہ مضاف ہے اس لیے ذکرکم بن گیا نا، ایک پیش آ گیا اس کے اندر، تو اس لیے کا ذکری ہے اصل میں یہ، ٹھیک ہے، حرف جر کی وجہ سے. تو یہ جار مجرور ہو گیا، اور اس کو ہم متعلق اگین وہی والی بات ہے کہ معذوف حال کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور جو صفت ہے ایک مفعول مطلق جو محذوف ہے اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، مگر اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آسان کام کریں اس کو ہم جو ہاں بالکل اسی طرح، ٹھیک ہے نا. ذکرن کا ذکرکم آباکم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بن جائے گا. تو ذکرکم جو ہے مضاف مضاف الیہ بن گیا، یہ آسان ہے. اور آبا مفعول بھی ہے اور آبا مضاف بھی ہے، تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا آباءکم، ٹھیک ہے. او اشد، او تو ہو گیا حرف عطفن، ہم نے پڑھ لیا نا توابع کے اندر، ٹھیک. تو یہ تو عطف ہو گیا. اشدہ کو ذرا پہچانے کہ یہ کیا بن رہا ہے، اس میں تفضیل ہے. تو ہاں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کلاس سے، آپ لوگ بتائیں گے کیا ہے یہ. اشدو اس میں تفضیل ہے نا، تو اشدہ کیا ہے؟ یہاں پہ مفعول بھی ہوگا، مفعول بھی ہے تو کس پہ عطف ہو رہا ہے؟ کیونکہ او تو ہم نے کہا عطف ہے نا، تو پیچھے کسی مفعول پہ عطف ہو رہا ہے یہ. نہیں ذکر کے اوپر ہونا ہے، ذکر وہاں پہ مجرور ہے، یہ صحیح پہچانا آپ نے. ہاں تو وہ جار مجرور وہاں پہ تھا، اب اشدہ بھی حالت جر میں ہے. تو اب زبر کیوں نظر آ رہی ہے اس کے اوپر؟ اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہے. ہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیر منصرف. تو اشدو جو ہے اس کی دو ہی شکلیں ہوں گی، اشدو، اشدہ، اشدہ، نصب اور جر دونوں میں، ٹھیک ہے نا. تو جب ہی عطف یہ اس کے اوپر ہو رہا ہے پیچھے. کلیئر ہو گیا؟ یہ ایک چیز تھی جو مطلب میں نے کہا کہ اتنی ڈائریکٹ آسانی سے نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کے بعد او اشدہ، ذکرن جو ہے یہ تو کلر سے پتہ چل رہا ہوگا کہ تمییز ہے. یہ ذکرن جو ہے یہ حالت نصب میں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ اس کی تمییز آ گئی کہ کس چیز میں زیادہ شدت. تمییز یہی پڑھی ہے نا ہم نے کہ کس چیز کے اندر جو ابہام کو دور کر رہا ہے نا، تو کس چیز میں زیادہ کرنا ہے، شدت کس چیز میں زیادہ کرنی ہے، تو اس لیے تمییز ہو گئی اس کی. چلیں یہ اب آسان ہو گیا. اب آخری حصہ تو بہت ہی آسان ہے. فا من الناسی، تو اس ہاں اس فا کو ہم استنافیہ ہی کریں گے، کیونکہ دیکھیں پیچھے سے اب کنیکٹ ہو نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے. تو اس کو ہم عطف کہہ نہیں سکتے، اس کو ہمیں، اور کوئی جزا ودا کوئی شرط ور کے ساتھ بھی نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم فا استنافیہ کہہ لیں گے. اور اس کے بعد من حرف جر ہے، من الناسی، ٹھیک ہے نا. ہاں اب وہ یہی دیکھنا ہے، ہاں یہ دیکھنا ہے کہ جار مجرور کیا بنے گا. آگے سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہم سے، کیونکہ شروع میں ہی آ گیا جار مجرور، تو
ہو سکتا ہے کسی کے متعلق ہو رہا ہو یا شبہ جملہ خبر بن رہا ہو، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے آ رہا ہے من یقول، اس میں موصول تو من جو ہے یہ کیا ہے؟ اس سے موصول ہے اور یہ مبتدا، ہاں یہ مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ من الناسی جو ہے اب ہم پہچان سکتے ہیں اس کو کہ اگر ہم نے اس کو مبتدا مؤخر کر دیا ہے تو پھر یہ خبر مقدم، ہاں جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہو گیا من الناسی، کلیئر ہے؟ ہاں من کیونکہ مبتدا ہے نا، تو اب یہ خبر جار مجرور شبہ جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ من جو بات آپ نے بتایا کہ پتہ نہیں چلتا، تو بات نہیں چل رہی کیونکہ ہم نے پتہ چل گیا کہ اختلاف کیا، اسی سے عربک طریقے سے جس طرح آپ نے وہ کلیئر کیا مبتدا اور خبر کیسا وہ آگے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ایسے پتہ یہ بھی نہیں ہے، اور ہاں یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ پچھلا جملہ ہم نے خود ہی ترکیب میں، ناوی ترکیب میں پچھلا جملہ مکمل کر چکے ہیں، اب اگلا جملہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شرط والی کنڈیشن تو ختم ہی ہوگی نا، کیونکہ وہاں پر تو اسم الشرط ہوتا، فعل الشرط ہوتا، پھر کوئی جزا آ رہی ہوتی اس کی، اس کا فا لگا ہوتا، تو وہ تو ختم ہو گیا۔ اب جو فا ہے نا یہ دو اس میں ہو سکتا ہے، ایک سیکوینس میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں سیکوینس والا فا جو ہے نا، ہاں کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا، ہاں ایک یہ ہو سکتا ہے ساتھ والا جو ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، ایک فا ہو سکتا ہے کہ جو پس والا ہم کہتے ہیں وہ، اور ایک فا عطف والا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ عطف والا تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ بات بھی نہیں شروع ہو رہی، اس سے لنک بھی نہیں ہے، پچھلا جملہ مکمل کر چکے تھے، اگلا جملہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے متعلق نہیں آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے استنافیہ، آسان ہے، عطف کی کوئی کنفیوژن اس میں ہوئی نہیں رہی، اس لیے ہاں نیا ٹاپک شروع ہو گیا نا یہاں سے، ٹھیک۔ اچھا اب اس کے بعد من الناسی ہم نے کہا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہو گئی، اور من جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور من ہے کیا اصل میں اسم موصول ہے، تو اب اس کے ساتھ صلۃ الموصول جو ہے وہ آنا چاہیے، جملہ یقولو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یقولو جو ہے یہ پورا فعل مضارع جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس کے بعد قالا یقولو کے بارے میں ایک اور چیز بھی میں نے بات کی ہوئی، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ذرا اس کو ریوائز کر لیں کہ مقولہ ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، تو وہ مقولہ آگے آ رہا ہے، آپ دیکھیں ربنا آتنا، کلیئر ہو گئی بات کہ یہ مقول القول کہیں گے ہم اس کو، ہاں کلاس کو کرنے دینا کچھ، یہ ایک اس اینڈ پہ بیٹھے ہوئے، ایک اس اینڈ پہ بیٹھے ہوئے، باقی کلاس پیچھے ہاں باقی پیچھے کلاس جو ہے نا وہ گھسٹ رہی ہے، ایسا ہی ہے بھائی، تو اب پیچھے والے بولیں گے، خاص طور سے یہ رائٹ سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگوں نے بولنا ہے، بتائیں ربنا میں کیا ہے، یہ ربنا کی ناوی ترکیب کریں نا ذرا، ترجمہ نہیں کرنا، ناوی ترکیب کرنی ہے، ربنا کیا ہے، ہاں بولیں، کہاں ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، معذوف ہے، کیا کیسے پتا چلا، رب جو ہے یہاں پہ، ہاں یہ حالت نصب میں آ رہا ہے، اور ایک صرف یہی بات نہیں ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے، تو ہم نے پڑھا تھا منصوب جو ہے منادا جس کو پکارا جا رہا ہے، منادا وہ جب مضاف ہوگا جب منصوب ہوگا، ورنہ منصوب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گئی بات، تو اس لیے یا کو اور کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے، معذوف مانیں گے آپ یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا، تو یا معذوف ہے اس کے اندر، رب جو ہے یہ منادا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہو گیا، اور مضاف الیہ کیا ہے اس کے اندر، ہاں ضمیر جو ہے نا آ گئی، ٹھیک ہے، آتی نا کو بتائیں کیا ہوگا، ہاں اب یہ بھی دیکھیں کہ جب پکارا جا رہا ہے تو اس کی پکار کیا ہے، وہ جملہ آ رہا ہے جو دعا، اصل میں جو دعا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، آتی نا یہ دعا ہو رہی ہے، تو آتی پتہ ہے آپ کو کیا ہے، کون سا فعل ہے، کہاں سے آیا ہے، فعل امر، کس کا فعل، کس فعل بتائے نا، فعل کون سا ہے،
عطا آتی ہے کہ آتا یوتی ہے؟ یہ بہت کنفیوژن ہوتی ہے، سوچ لیں ذرا. عطا یاتی جو ہے ثلاثی مجرد ہے، باب ضربہ سے ہے، اس کا امر کیا بنے گا؟ ایتی. تو اس کا مطلب ہے جس نے عطا یاتی کہا وہ غلط ہے. آتا یوتی جو ہے اس سے یاد رکھیں، آتی جو ہے نا یہ اس سے آ رہا ہے، کیونکہ اس میں بھی الف دو زبر مل کر کے، ہاں الف مقصورہ جو کھڑی زبر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنتی ہے. اس سے یاد رکھیں، اکثر کنفیوژن ہوتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، ابھی QC4 والوں کو تو پوری ایکسرسائز دی ہے میں نے اس کے اوپر، اسی لیے کہ بھئی یہ ہمیشہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. چلیں تو آتی نہ ہو گیا. فی دنیا جار مجرور ہے، متعلق کس کے ہو سکتا ہے؟ پیچھے سے لوگ بتائیں، پیچھے سے لوگ بتائیں گے. ہاں آتی جو فعل ہے نا اس کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے، فعل کے متعلق ہو گیا. ہاں حرف کون سا والا ہے یہ بھی پہچانے ذرا. کوئی کس چیز پہ عطف ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو بات ہو ہی نہیں رہی اس سے متعلق پہ، یہ تو نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا. حالیہ ہو سکتا ہے یا استنافیہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں ایکسپلینیشن اس کی موجود ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واو حالیہ ہے کہ، اور حال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو استنافیہ بھی مانتے ہیں. تو یہ دونوں ٹھیک ہیں اس کی ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے، یہ واو مگر عاطفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عطف والا بہرحال نہیں ہے. ٹھیک، اور ما کیا ہے یہاں پہ؟ حرف، ہاں حرف نفیین ہو گیا. اس کے بعد لہو جار مجرور، شبہ جملہ خبر بن رہا ہے یا کچھ اور ہے؟ آگے ذرا سوچیں تھوڑا سا. ما لہو فی الآخرتی من خلا. تو اب جب ما آپ نے کہا، ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا، جب آپ نے کہا کہ ما جو ہے یہ نفی والا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے اسم موصول وغیرہ کچھ نہیں کہا نا، ہم نے کہا یہ حرف ہے. ما حرف نفی. نہیں، تھوڑا سا اس میں ہے، بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو آگے. وہاں من خلاق جو ہے نا وہ اصل میں مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا، اب آپ کہیں گے مرفوع کیوں نہیں ہے نا، ابھی آ رہا ہوں، پہلے ادھر دیکھ لیں. فی الآخرتی جو ہے نا یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے، اور لہو کا تو ہم نے بات کر لی تھی نا کہ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے، فی الآخرتی جو ہے نا یہ جار مجرور ہے، متعلق کس کے ہو گیا؟ معذوف حال کے متعلق ہم کر سکتے ہیں یہ جو، یا آگے جو آ رہا ہے من خلاق. ٹھیک ہے نا، اب من تو حرف جر ہے، اور خلاق جو ہے نا یہ مبتدا مؤخر ہے. یہاں پہ نظر ہمیں آ رہا ہے یہ مجرور، مبتدا جو ہے مرفوع ہوتا ہے. تو اب یہ نوٹ کر لیں، یہ ایک چیز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ اس کی دو ایکسپلینیشنیں بنتی ہیں. ایک تو اسی طریقے سے بن گئی کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور حرف جر کی وجہ سے ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے، مگر مبتدا کی حیثیت میں محلن مرفوع ہے. ٹھیک ہو؟ ہاں بالکل، اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، وما جیسے یہ ہے نا، ہاں فی الآخرہ، بالکل اس طرح سمجھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا، اور دوسرے طریقے سے ہم نے کیا وما لہو فی الآخرۃ من خلاق. تو ایکسیپشن ہو گیا کہ جار مجرور تو مبتدا ہو نہیں سکتا، تو یہ من خلاق کے ویسے تو جار مجرور. ہاں وہی نا، تو اب بات یہ کہ جملہ جو ہے نا اس میں شروع میں جو جار مجرور آیا ہے اس میں تو ایسی کوئی بات آ نہیں رہی ہے نا کہ جس کو ہم مبتدا کہہ سکیں. ٹھیک ہے نا، اس کو تو ہمیں لا محالہ شبہ جملہ خبر ہی بنانا پڑ رہا ہے. تو اب مبتدا یہی رہ جاتا ہے آگے، اور اس کو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ محلن مرفوع ہے. ہاں تو یہ بہت کم ہی ہوتا ہے ایسے. ٹھیک ہے نا، مگر ہو جاتا ہے ایسا. ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ ہمارا یہ مکمل ہو گیا ہے. اگر اس کا کوئی پوائنٹ ہے اس آیت میں دیکھ لیتا ہوں. ویسے تو ہم نے
یہ پڑھ ہی لیا کہ لوٹنے والی جو بات تھی قریش کی، یہ کہاں سے لوٹنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور دوسری والی بات بھی ہم نے کر لی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں ہمیں انہی طریقوں پہ رہنا چاہیے. اور یہ جو بات ابھی ہم نے پڑھی ہے نا دنیا میں حصہ نہیں ہے، تو یہ اگلی آیت کے ساتھ پھر جب اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے نا تو وہاں پڑھ لیں گے اس کا، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا پھر آخرت اور دنیا دونوں مانگتے ہیں. تو یہ وہاں پہ ہم کر لیں گے اس کی تفسیر کا جو پوائنٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی ایکسپلینیشن کی کوئی بات کسی نے ایڈ کرنا ہے کچھ تو بتا دیں، ادروائز ہم یہاں بریک کرتے ہیں، بریک کر کے واپس آئیں گے تو پھر نیکسٹ سلائیڈ پڑھ لیں گے. کوئی نہیں ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو سبق کے دوسرے حصے کے لیے. آیت نمبر 198 99 اور 200 یہ ہم نے پہلے پڑھ لی تھی. اب ہم 3 آیتیں اور پڑھیں گے، 201 202 اور 203. تو ایک دفعہ اس کو سن لیتے ہیں اور اسی طرح شروع میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ عربی میں ہی سمجھیں کہ اب تو ہمیں سب لفظ آتے ہیں، اس میں شاید ہی کوئی نیا لفظ آ رہا ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے. تعجل بھی اجلا یؤجل، تعجل یہ تعجلو. ٹھیک ہے، آئیے سنتے ہیں اس کو. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. تو یہ آخرہ ہمیں پتہ ہے نا کہاں سے آیا ہوا ہے. یہ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ایک ہے آخر اور ایک ہے آخر. ٹھیک ہے نا، تو آخر جو ہے وہ دی لاسٹ ون ہے اور آخر جو ہے وہ دی ادر ون کے معنوں میں آتا ہے. تو آخرہ جو ہے اس نے مؤخر کیا، یعنی کہ بھئی اینڈ میں جانا. تو آخرہ جو ہے وہ اسی کا اسم فاعل ہے آخر، اور مؤنث بنے گی اس کی آخرتن. ٹھیک ہے، اور اخرا یؤخر بھی یہی ہے کہ وہ پیچھے ہوا یا اس نے مؤخر کیا، مگر یہ باب تفعیل سے ہے. اور تأخر یتأخر باب تفاعل سے بھی ہے. یہ اس نے دیر کی، اس نے تاخیر کی، اس معنی میں آتا ہے یہ. تو یہ سیم مادے کے حروف سے ہم نے تینوں ابواب سے اس کو دیکھ لیا ہے. یہ وہ والی بات میں کہہ رہا تھا کہ آخرن یعنی کہ غیر کو کہتے ہیں، علاوہ
اور اس کی مؤنث ہے اخرا، اور جمع آتی ہے اس کی آخرون، اور آخرن جو ہے وہ اخیر ختم کو کہتے ہیں، اسی سے مؤنث آخرتن آتی ہے، اور اس کی نسبت اخرویون ہے، ٹھیک ہے نا. تو اخرا جو ہے وہ مؤنث بن رہی ہے ہاں دی ادر ون کے لیے، دوسرے کے لیے، اور اخرویون جو ہے نا، اسی لیے ہاں دنیاوی کے مقابلے میں اخروی زندگی کی بات کی جاتی ہے، وہ یہاں سے آیا ہوا ہے، تو یہ نوٹ کر لیں آپ. ٹھیک. حسنہ بھلائی آتا ہے ہمیں، یہ کہاں سے آیا ہے حسنہ؟ یحسن، ٹھیک ہے نا، یحسنو باب کرو میں ہے، ٹھیک ہے. اور احسنہ یحسنو جو ہے یہ باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وقینا، تو قی کیا ہے؟ وقا یقی سے، ہاں قی فعل امر ہے، آتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. ہاں نہیں ابھی ترکیب بعد میں کریں گے سر، ابھی ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں نا خالی. عذاب، عذاب ہو گیا، النار آگ کا ہو گیا. اولئک لہم ان کے لیے، نصیب، ہاں نصیب فعیل کے وزن پہ، تو اس کا اسم فاعل جو ہے وہ ناصب بنتا ہے، نصبہ ینصبو، اور یہ اس کی صفت مشبہ ناصب سے نصیب، ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے بالکل، ہاں ہو سکتا ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہو سکتی ہے. تو نصیب ہم کہتے ہیں جو اس کا نصیب ہے، یہ وہ والی بات ہے کہ جو اس کا حصہ ہے، تو نصباً اس کا مصدر ہے. ہاں بالکل یہ وہی ہے، ناصب سے اسی کی مؤنث بنی ہوئی ہے ناصبہ. من ما، من سے اور ما ہو گیا جو کسبو، سب نے کہا. واللہ سریع الحساب، سریع سورت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ویسے، ہاں ٹھیک ہے نا. سرع یسرو اسرع، اور سرعتن، ہاں سرعہ جو ہے اس کا مصدر ہے، سریع جلدی کرنے والا، ہاں اسپیڈی، فاسٹ. حساب ہمیں آتا ہے، اسی نہیں 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 اس میں نہیں نہیں نہیں، یہ اس میں را ہے اس کے مادے میں، ہاں بالکل. نہیں وہ بھی سا یا سا جو ہے نا وہ بھی فیل ہی ہے، مگر اچھا وہ شارٹ ہے، وہ شارٹ ہے اس کی، نہیں نہیں وہ یہ جلدی وہ والا ہے، اسپیڈ اپ تیز کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا الحساب ہو گیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات، یہ ہم اس دن پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ جب روزے کی بات آئی تھی، ایام معدودات، ٹھیک ہے نا. اس کی ایکسپلینیشن بھی ویسے دیکھ لیں چلے، کیونکہ حج کا ذکر ہو رہا ہے. مزدلفہ میں رات بسر کر کے 10ویں تاریخ ذوالحجہ کو صبح سویرے بعد از نماز فجر وہاں سے نکل کر منا پہنچے. 10، 11، 12 تاریخ کو منا میں قیام کیا اور ذکر و اذکار مشغول رہے. دیگر مناسک حج کی ادائیگی کی، مثلاً 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کی، وہ جو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کی، سر منڈایا، احرام سے باہر آئے، طواف زیارہ کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اور واپس منا آئے. اور منا سے پھر مکہ کی طرف واپسی کی 2 صورتیں ہیں. اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ کے بعد صرف 2 دن قیام کر کے 12 تاریخ کی شام کو مکہ معظمہ چلا جائے تو بھی درست ہے. جس کا جی چاہے 12 تاریخ کو وہیں ٹھہرے اور 13 تاریخ کی شام کو واپس مکہ معظمہ مڑے تب بھی درست ہے. فمن تعجل فی یومن، جو آگے آ رہا ہے 2 دن تو اس کا ہے، تو 9 کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی اثر تک ان کو کہا جاتا ہے ایام تشریق. عام طور پہ اس میں لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، تو ایام تشریق جو ہے یہ 13 تاریخ تک ہے، یعنی کہ 13 تاریخ کے جو
دن ہے مطلب اس میں پورا وہ بھی شامل ہے. ہاں اور جو تکبیرات کہتے ہیں نا وہ اسی لیے ایام تشریق میں کہتے ہیں. ہاں تو تکبیرات جو ہے وہ 13 تاریخ تک کہنی چاہیے. چلے ایام من تعجل. ہاں تعجلہ جو ہے یہ ہم نے باب تفاعل سے جیسے تدبرا یتدبرو پڑھا ہوا ہے اسی طرح تعجلہ یتعجلو ہو گیا. اور عاجلہ یا جلو بھی اس کا باب سمیع سے آتا ہے, اس نے جلدی کی. میننگ دونوں کے ایک ہی ہیں, بس اس کے اندر ذرا باب تفاعل سے آیا ہے تو پھر تھوڑا سا ہاں جو اس کا ہم نے پڑھا ہے نا کہ خود سے کچھ کرنا, مطلب ہاں وہ والی چیز آ جاتی ہے, ایفرٹ کر کے کچھ کرنا. اور اجلا یعجلو بھی ہے, اس نے جلدی کی. استعجلا یستعجلو بھی ہے کہ اس نے جلدی کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے نا, یہ جو اس میں طلب والی بات آتی ہے نا, ڈیمانڈ کی, اس نے ڈیمانڈ کی جلدی کرنے کی. ہاں ٹھیک ہے نا, ہاں جلدی کرنا, بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی آتا ہے فی یومینی یعنی کہ 2 دن. لا اسم علیہ و من تأخرا. تأخرا ہاں یہ وہی, ہاں ابھی جو ہم نے دیکھا تھا نا اس نے تاخیر کی, تو یہ بھی آپ تفاعل سے تأخرا یا تأخرو. ٹھیک ہے نا, تأخر. اور اخرا یا خرو بھی آتا ہے, اس نے پیچھے کیا, اس نے مؤخر کیا. ہاں وہ بھی ہے, ابھی یہ رہا اخرا, اخرا یؤخرو یہ. ٹھیک ہے ہاں یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا تھا. تاخیر اسی سے بنا, اردو میں جو تاخیر استعمال ہوتا ہے وہ یہیں سے آیا ہے. فلا اسم علیہ یہ وہی ریپیٹ ہو گیا. لمن اتقا ہاں اس کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی. اور واتقوا اللہ واعلموا انکم بے شک ہاں الیہ تحشرون ہاں لوٹائے جاؤ گے. یہ تحشرون, تحشرون جو ہے یہ کیا ہے, جمع کیے جاؤ گے, اکٹھے کیے جاؤ گے. اور یہ فعل مجہول ہے, فعل مضارع مجہول ہے, اس لیے تحشرون آیا ہے. ٹھیک ہے نا, ویسے ہاں ویسے بنتا یہ تحشرون. ٹھیک ہے نا, تحشرون بنتا ہے نا, مجہول ہے تو اس لیے تحشرون. ٹھیک کلیئر ہو گیا. چلیں یہ ہم نے لفظی ترجمہ بھی کر لیا ہے. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی آیت, اور ان میں سے جو کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. دوسری آیت, یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور جو تیسری آیت ہے, اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند مقررہ دنوں میں, پس جو 2 دن جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اور جس نے تاخیر کی اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا رہا, اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. تو یہ اس والی آیت میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لینا چاہیے, کچھ لوگ کنفیوژن کرتے ہیں کہ جی جتنا لمبا مرضی ہے اسٹے کر لیں آپ وہاں پہ, تو ایسا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا, ہاں 2 سے 1 دن کام کیا ہے تو 2 سے 1 دن زیادہ کر لیں. یہ نہیں کہ جتنا لمبا اسٹے کریں تو پھر جو گورنمنٹ وہاں پہ صفائی کے لیے پھر آپ کو دھکے دے کے نکالے, وہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ بس جو دن ہے اسی میں ارکان پورے کر کے نکل جائیں. تو یہ ترجمہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہم ترکیب کی طرف. ترکیب اس کی تقریباً آسانی ہے, بس ایک چیز آئے گی آخر میں ذرا نئی, باقی تو سب آتی ہے آپ کو. تو کریں گے آپ لوگ کوشش. ہاں وَمِنْهُمْ ٹھیک ہے کر لیں. وا کیا ہے اصل میں, ہاں ہاں حرف عطف ہے, عطف. اور منہم جو ہے یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. اب تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس کے اندر, کیوں, اس کے بعد آ رہا ہے من جو ہم نے کہا مبتدا
مؤخر ہے، اور من چونکہ اسم موصول ہے تو اس کا صلۃ الموصول فعل مضارع آ رہا ہے جملہ یقولو، اور یقولو جو ہے یہ ہاں قول، ہاں تو اس کا مقولہ بھی آ جائے گا، مقول القول بھی آ جائے گا یہ اس کے آگے. اور وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ ہاں یہ ہاں یہ جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، اس لیے اس کی ترکیب بھی وہی ہوگی. آتنا فی الدنیا تک حسنہ، اب اس کا مفعول بھی بن گیا، جو پیچھے نہیں آ رہا تھا یہاں پہ آ گیا. اور وا پھر عطف ہو جائے گا اسی کے ساتھ جو پچھلا جملہ ہے ربنا آتنا. تو اسی لیے ہم کہیں گے کہ وا آتینا فی الآخرہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ واو جو عطف ہو رہا ہے یہ پیچھے اس کے اوپر ہو رہا ہے آتینا کے اوپر، ٹھیک ہے نا. فی الآخرہ آپ کیا ہے اس کی ترکیب کر لیں؟ جار مجرور متعلق ہو جائے گا متعلق، ہاں حسنہ تو مفعول بھی ہے نا، وہ تو آسان ہے، ٹھیک ہے نا. بس یہ جار مجرور جو ہے اس کو اگر ہم فی دنیا کے اوپر کر لیں گے نا تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا کہ فی دنیا تھا متعلق آتنا کے، تو اب فی الآخرہ بھی اسی پہ عطف ہو رہا ہے تو وہ متعلق آتنا کے ہو جائے گا. حسنہ مفعول بھی ہو گیا، وا عطف، ٹھیک ہے نا. قینا، تو قی کیا ہے؟ یہ فعل امر، یہاں پہ فعل دعا کہیں گے ہم، ریکویسٹ والے میننگ میں آ رہا ہے. فاعل مفعول، ٹھیک ہے ہاں مفعول بھی آ رہا ہے ہاں. اور اچھا یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جس کے دو مفعول آ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہی وہی ہے، کس کو دے اور کیا دے دونوں مفعول بنیں گے. تو دے ہمیں ہو گیا، کس کو کا جواب یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا. ہاں کس کو بچا، ٹھیک ہے نا. ہاں اور کس سے بچا، ٹھیک ہے. تو یہ دو مفعول اس کے بھی آ گئے، جیسے آتینا میں تھا، ٹھیک ہے. آتینا میں بھی تو اسی طرح تھا نا، دے ہمیں، ہاں اور حسنہ وہاں پہ بھی اسی طرح تھا، اسی طرح قی بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. دو مفعول لے رہا ہے. تو عذاب جو ہے وہ مضاف ہے، اور عذاب النار مضاف مضاف الیہ بن گیا. مکمل ہو گئی آیت. اگلی آیت میں آ جائیں. اولئکہ، اولئکہ مبتدا ہے، اور ہم نے کہا تھا اولئکہ کو ہم آسانی کے لیے نہیں توڑتے ہیں، ویسے گرامیرینس کچھ اس کو توڑیں گے تو وہ پھر کہیں گے اولائی جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور اس کو پھر وہ مبتدا کہیں گے، اور کاف جو ہے وہ خطاب کے لیے. مگر اس چکر میں مت پڑیں، بس پورا اولئکہ آپ رکھیں آسانی کے لیے، اس میں اشارہ ہے بس سیدھا سیدھا، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر اب کیونکہ اس میں اشارہ اولئکہ ہے تو اب یہ کیا بنے گا؟ یہ مبتدا بنے گا، اور اس کی خبر جو ہے نا وہ بنے گی لہم، نہیں لہم جار مجرور ٹھیک ہے نا. ہاں شبہ جملہ خبر ہوگا، اور یہ جو لہم نصیبن ہے نا یہ خود بھی ایک، ہاں ٹھیک ہے نا. تو اگر پہلے ہم کہیں گے اولئکہ کو ہم نے مبتدا لیا تو اس کی جو پوری خبر آ رہی ہے وہ لہم نصیبن، دونوں ملا کر کے اس کی خبر آ رہی ہے. تو یہ جو خبر ہے یہ بھی ایک جملہ اسمیہ ہے. اس کی ترکیب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے نصیبن مبتدا ہے مؤخر، لہم جو ہے وہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم ہے. یہ کلیئر ہو گیا نا، آسان ہے بہت. تو یہ دو چیزیں آ گئی اس میں، ایک مبتدا، دوسری خبر پورا جملہ، اور جو خبر پورا جملہ ہے وہ بھی جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا اور خبر دونوں آ گیا اس میں. من ما جو ہے من اور ما، ہاں جار مجرور ہو گیا، اور یہ ما جو ہے اسم موصول ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جار مجرور کو اگر آپ متعلق کرنا چاہتے ہیں تو نصیبم اس کی صفت کے متعلق بھی کر لیں، ورنہ نصیب کے متعلق بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نصیب کی ایک صفت محذوف ہے، اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، مگر نصیب کے متعلق بھی کہہ دیں تو اٹ از اوکے. ہاں ما جو ہے اسم موصول ہے تو کسبو کیا بن رہا ہے پھر؟ صلۃ الموصول بن گیا، ٹھیک ہے. واللہ سریع الحساب، کریں اس کی ترکیب. واو کیا ہے؟ استنافیہ،
استنافیہ بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہاں کس پہ عطف ہو رہا ہے، اگر ہم واو عطفہ کہیں گے تو کسی پہ عطف ہونا چاہیے نا، کس پہ ہو رہا ہے، یہاں پہ کہیں ایسی کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی ہم نے، تو اس لیے ہم اس کو واو استنافیہ کہہ دیں گے. اللہ لفظ الجلالہ مبتدا بن گیا، اور سریع الحساب جو ہے سریع نہیں ہاں سریع الحساب مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے نا، تو ہم نے کہا تھا کہ خبر جو ہے مضاف جو مرکب اضافی ہے اس کا پہلا حصہ ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ خبر ہے سریع اور خود مضاف ہے، تو الحساب جو ہے وہ مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے، یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ. اب آخری آیت کی طرف آ جاتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. نہیں یہ عطف ہوگا پیچھے، کیونکہ جو آ رہا ہے نا جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنا اور وہ لوٹنا، ٹھیک ہے، کیوں یہ وہی حج کے بارے میں بات آ رہی ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اذکرو جو ہے نا یہ پیچھے جو آیا ہے اللہ کا ذکر کرنا اور عبادات اور وہ لوٹنا، وہ ساری چیزیں اس میں اس کے ساتھ عطف ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو واو عاطفہ کہیں گے. اذکرو فعل امر ہے. یہ پورا جملہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ عطف کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اذکرو عند مشعر الحرام، ہاں ٹھیک ہے، ہاں بالکل ہو جاتا ہے. یہ تو ہم نے پہلے بھی کیا یہ کام، تو ہم نے کہا پچھلے لیسن میں جو ایک آیت آئی تھی اس کے ساتھ یہ عطف ہو رہا ہے، وہ تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں نا ٹاپک وہی ہے نا، ہوتا ہے نا بیچ میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جملہ معترضہ آ گیا، بیچ میں ایک کوئی چیز آ گئی، اس کے بعد پھر آگے ہاں ہاں بالکل جس طرح کے اوپر ہم نے کیا تھا آتینا فی دنیا کو، پھر ہم نے کہا تھا وہ آتینا فی الآخرہ. ہاں. تو اس اب یہ دیکھیں عطف کس طرح کی نہیں، یہ یہاں پہ ایک بیچ میں بات یہ آئی ہے نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اس طرح سے بات آ رہی تھی نا، تو یہ ان عبادات کا جو طریقہ بتایا جا رہا تھا، یہ کرو یہ کرو، یہاں سے لوٹو، یہاں پہ اللہ کو یاد کرو، یہ اس طرح کرو، اس کے ساتھ ایسے ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کو کہا تھا کہ استنافیہ ہے. مگر یہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ وہاں پہ تھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہاں پہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تو وہ بھی حج کی کئی دن ہے اسی میں، تو اس لیے ہم نے اس کو کہا کہ پورا جملہ جو ہے عطف ہو رہا ہے اس کے ساتھ. جو آپ مثال دے رہے ہیں نا آتینا والا، وہ صرف اس فعل کے اوپر جو ہے نا وہ عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں آتینا جو ہے فی الدنیا اور فی الآخرہ ہے نا، تو اس لیے آتینا اس فعل کے اوپر عطف ہو رہا ہے آتینا پہ. یہ تھوڑا سا فرق ہے ایک ہی جملے کے اندر اور یہاں پہ اگلی آیت ہے. چلیں تو اب آگے آسان ہو گیا. اذکر اللہ فعل فاعل مفعول سب مل گیا. فی ایامن جار مجرور متعلق اسی فعل اذکرو کے ہو گیا، اور ہاں ایام معدودات اس کی اس دن بھی ہم نے دیکھا تھا اسی طریقے سے. اور کیوں ہے یاد ہے نا، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جب آیا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ جمع کیوں آ رہی ہے ایامن. اس دن بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ایامن جو ہے، ہاں ایامن جو ہے یہ جمع مکسر ہے اصولاً تو اس کے ساتھ، اور غیر عاقل ہے تو اس کے ساتھ واحد، ہاں مگر کبھی جمع بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں الاؤڈ ہے وہ بھی، تو اس لیے یہ عام طور پہ ویسا ہوتا ہے. فَمَن تَعَجَّلَ، تو یہ فا عطف ہو گیا کیونکہ اسی طرح، اور من یہاں پہ کیا ہے شرط نہیں، یہ یہاں پہ ہاں اسم شرط ہے، اور کیا ہے نہیں، اور مبتدا بنے گا نا جملے کے اندر، دیکھیں گے اگر آپ تو یہ ہاں ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب ہم نے اس کو اسم الشرط کہہ دیا تو اب ہم اس کو وہ نہیں کہیں گے نا، ہاں کیونکہ اسم الشرط ہے، اب اس کے بعد فعل الشرط آئے گا نا وہاں پہ، ورنہ صلۃ الموصول آتا، اس لیے ہم نہیں کہہ رہے اس کو، ٹھیک ہے. تو جب من یا ما جو ہے اسم الشرط کے طور پہ آئے گا تو اس کے ساتھ پھر فعل الشرط آ رہا ہوگا جو آگے آ رہا ہے تعجلہ، ٹھیک ہے. فی یومین جو ہے
یومین 2 دن والا ہے نا، مثنیٰ ہے یہ، تو جار مجرور ہو گیا متعلق فعل کے تعجلہ، ٹھیک. اور فلا اسم، ہاں جواب شرط ہو گیا. لا اسم علیہ، لا ہاں نافیہ للجنس ہو گیا. اسما جو ہے وہ اسم لا نافیہ ہو گیا. اور علیہ جار مجرور ہاں شبہ جملہ خبر لا بن گیا. ٹھیک. کیوں نہیں ہوگا من؟ خبر اچھا اس کو دیکھیں یہ جو من اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مبتدا ہے تو اس کے آگے جو فعل ماضی آ رہا ہے تعجلہ، ٹھیک ہے، یہ اسم الشرط کے ساتھ فعل الشرط ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو پورا جو کنڈیشن آ رہی ہے نا اس کی فی یومین، اور پھر فلا اسم علیہ، یہ اس دن بھی بات کی تھی میں نے کہ جب یہ مبتدا بنتا ہے تو اس کی جو خبر بنتی ہے وہ شرط اور جواب شرط دونوں ملا کر کے ہوتی ہے. ریکال کریں اس دن بات کی تھی نا ہم نے یہ والی. جی ہاں پورا جملہ اس طرح سے شرط اور جواب شرط ملا کر کے، ہاں یہ اس کی پورے جملے کے اعراب کی ہم بات نہیں کرتے ہیں عام طور پہ، اس لیے جی دیکھیں اچھا چلیں وہاں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ ہم نے کہا اللہ جو ہے مبتدا ہے اور سریع الحساب جو ہے وہ سریع کیا ہے آپ کا اسم آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا اور خبر دونوں اسم بن جاتے ہیں نا وہاں پہ. ادھر ویسا جملہ تو نہیں بن رہا جیسا یہاں پہ بن رہا ہے. پورا جملہ نہیں ہے نا وہ. ہاں تو اس لیے وہاں پہ ہم نے کہا تھا. تو واپس یہاں پہ جواب آ جاتے ہیں جب ہم نے کہا کہ من مبتدا ہے تو اس کی اگر خبر آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر شرط اور جواب شرط دونوں ملا کر کے کوئی پرابلم. اس میں ڈیٹ نہیں دی ہوئی، اگر اچھا آپ کو دوسرا پرنٹ کرنا بھول گیا تھا میں. ہاں لیفٹ سائڈ پہ لگا دیں، پھر ہم نیکسٹ ٹائم دوسرا پرنٹ کر کے دے دیں. جی سر ہاں ادھر لکھ لیں اس کو. چلیں ٹھیک ہے چلیں سوری. تو شرط و جواب شرط ہو گیا. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا. لا کون سا والا ہے؟ ہاں لا نفی جنس ہو گیا اور پھر اس کا اسم جو ہے وہ اسمن ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں سین اور سا والے دونوں اسم آ گئے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. علیہ جو ہے وہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہو گیا. اس کے بعد و من تأخر میں وا عطف. ٹھیک ہے. من اسم شرط ہو گیا، مبتدا بھی ہو گیا ظاہر سی بات ہے. اور تأخر جو ہے یہ فعل الشرط ہو گیا. فا لا اسم علیہ جو ہے یہ فا جواب شرط والا ہو گیا. لا اسم علیہ وہی لا نافیت الجنس اور اس کا اسم اور اس کی خبر جو ہے وہ جار مجرور شبہ جملہ خبر وہی خبر معذوف والی بات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو آ رہا ہے نا، ہاں یہ دیکھ لیں لی من اتقا. تو یہ جو لام زیر لی ہے یہ تو حرف جر ہو گیا. ٹھیک ہے. من اسم موصول ہو گیا، الذی کے معنوں میں آ رہا ہے. تو یہ جار مجرور متعلق کس کے بنے گا یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آسان نہیں، آسان یہ ہے کہ یہ جو جواب شرط ہے نا لا اسم علیہ، یہ اس کے متعلق ہم اس کو جار مجرور کو کر لیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. یہ آسان ہے. ایک مشکل والی بھی اس کی ایکسپلینیشن ہے مگر اس کو چھوڑ دیں. اچھا من کیونکہ اسم موصول ہے تو پھر اتقا جو ہے صلۃ الموصول اس کے ساتھ ہو گیا. ہاں بالکل. تو صلۃ الموصول ہو گیا نا اس کے ساتھ.
من کو ہم نے اسم موصول کہا نا. جب اس کو مفعول کہہ دیا تو پھر وہ کہتا ہے نہیں کرنا. ہاں پھر ہاں تو نہ اب چھیڑے. اب آگے مت چھیڑے نا. ہاں صحیح. واتقوا واو عطف ہو گیا, اتقوا فعل امر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو واو عطف ہے کس کے اوپر ہے؟ پیچھے آ رہا تھا اذکروا, تو یہاں پہ اتقوا, ہاں ٹھیک ہے. ہاں اذکروا وہاں آ رہا تھا, یہاں پہ اتقوا آ گیا, تو یہ اس کے اوپر عطف ہو جاتا ہے جا کے. واتقوا اللہ, اللہ جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا, منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں. وَاعْلَمُوا, تو یہ واو یہ بھی عطف ہے, اور ہاں یہ اس کو ہم اتقوا اللہ جملے کے ساتھ جو ہے وہ عطف کر سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے صحیح. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ, ٹھیک ہے. تو انا کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں حروف مشبہ فعل میں سے, اور کیا کیا کرتا ہے یہ؟ انا, ہاں حرف و توکید و نصب بھی ہے نا یہ, تو اس کا اسم منصوب ہوگا اسم انا, اور الیہ جار مجرور متعلق ہو جاتا ہے جو آگے فعل آ رہا ہے, آگے فعل مضارع, آگے فعل مضارع مجہول والا آ رہا ہے نا, تحشرون, ٹھیک ہے. ہاں اور یہ تھوڑی سی اس میں بھی ایکسپلینیشن ہے, ویسے وہ نائب الفاعل جو ہے وہ اس کا مصدر معول بنتا ہے, مگر اس کی ڈیٹیل میرا خیال اس کو اس کی ڈیٹیل ہے مت جائیں. ٹھیک ہے نا. ہاں بس آسان رکھیں اس کو کہ انا جو ہے یہ کم اس کا اسم ہو گیا انتم, اور الہی جار مجھ کے متعلق ہو گیا, اور تو شرون کو آپ خبر و انا رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مصدر معول اور وہ جو ایک سدا مسدا سنا ہوگا کبھی آپ نے شاید, یہ اس ڈیٹیل میں مت جائیں, وہ ہم نہیں پڑھاتے. ٹھیک ہے نا. سدا مسدا مفعولی یہ وہ ڈیٹیل والے کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری ترکیب بھی مکمل ہو گئی. جو ایک پوائنٹ میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر تفسیر میں سے ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے نا واللہ سریع الحساب والی, جو اس سے دو آیت پیچھے گزری تھی نا کہ جو نیکی کا اجر دنیا میں مانگتے ہیں, اس سے پہلے والی آیت میں وہاں پر بتا دیا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, یعنی دنیا میں ملے گا یا نہیں, اور ملے گا تو کتنا, اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم سے کرے گا. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. پھر آیت نمبر 201 میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اپنی نیکی کا اجر دنیا اور آخرت دونوں جگہ مانگتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے کہ جو نیکی انہوں نے کمائی ہے اس کا کچھ حصہ انہیں دنیا میں ملے گا اور کچھ حصہ آخرت میں. اس بات کی مزید وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے. اس کا مفہوم یہ ترجمہ نہیں ہے, مفہوم ہے کہ ایک غازی جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں حصہ لیا, پھر مال غنیمت میں اپنا حصہ لیا, اس نے اپنے اجر کا 2/3 حصہ وصول کر لیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یہ بھی میں نے کہا اس کے ساتھ ہی ہم پڑھ لیں گے تو یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ آخرت میں حصہ مطلب اس دنیا میں جو مل رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے, اور آخرت کا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دیٹس آل. آج کی کلاس میں اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی اور اس میں آیت سے متعلق کوئی پوائنٹ ہے تو وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, ادروائز لیسن مکمل ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.